مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ تین ہے، یہ تین پرچے ہیں نا. ہاں مجھے دیتے جلدی جلدی. ہاں جلدی ایک ایک دیتے ہیں، جلدی جلدی بٹواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج ماشاءاللہ الحمدللہ جو خطبہ نے تقریری کی اور الحمدللہ آغا صاحب نے تعریف بھی کی، کافی خوشی اس بات کی کہ ماشاءاللہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور خوشی اس بات کی بھی انہوں نے اظہار یوں کیا کہ امید کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پڑھنے والے اچھے جو خطبہ نکلے. خیر وہ ایک انعام لے کر آئے تھے. اب یہ تین پرچیاں میرے پاس ہیں، ان تین افراد جنہوں نے تقریر کی ہے. اب ان کیونکہ ایک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہوگا، قرآن تعزیہ. تو تینوں کے نام میں یہاں پہ پھینک دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے علی جعفر صاحب آپ آ جائیں، کوئی ایک پرچی اٹھا لیں تو جو میں نام ان کو دے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے آغائے منتھار. درود پڑھے محمد آل محمد. یہ آپ کے حصے میں آیا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توفیق پروردگار کہ ہمارے حصے میں جو موضوع آیا وہ تھا جناب زہرا سلام اللہ پہ لکھی گئی کتابیں. اچھا آپ کے پاس جو پرچے پہنچے، باقی پرچے تو مجھے دے دیں سر جو بچے. ہاں ادھر بھیج دیں سرکار، یہ نیاز نہیں ہے ڈبل لے لیں گے. یہ پرچے جو میں نے آپ کو دیے ہیں وہ کیونکہ ہمارا موضوع ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ لکھی گئی کتابوں کی معرفی کرانا، ہم نے اس پہ بہت غور و فکر کیا اور سوچا کہ کس طرح سے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے. تو اب ضمنی طور پر جو تین موضوع ہیں اس میں، ایک جناب زہرا پہ لکھی گئی کتابیں ایک موضوع ہے، پھر تقاریر کے موضوعات کہ کن تقاریر پر آپ ایام فاتحہ میں تقریر کر سکتے ہیں، کچھ موضوعات اس میں لکھ دیے میں نے، اور آخر میں خطابت کے حوالے سے 2-4 پوائنٹس لکھے ہیں. تو تین موضوع ہیں جس پہ ہم اپنے مختصر وقت میں جو بھی ہمارا ٹائم ہے اس میں بیان کریں گے. پہلی چیز کہ ہم نے یہ سوچا فکر کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ جو کتابیں لکھی اس کی تقسیم بندی کی ہے. پہلی تقسیم بندی یہ کی، پہلا میں تقسیم بندی بتا دوں پھر اس کے بعد کتابوں کے نام بتا دوں گا. پہلا ہم نے یہ سوچا کہ جناب زہرا پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پہلی تقسیم یہ کہ وہ کتابیں جو صرف جناب زہرا سلام اللہ کی ذات پہ لکھی گئی ہیں، مخصوص بے جناب زہرا، اس میں کوئی اور کے ساتھ متصل نہیں ہے، یعنی مختص بے جناب زہرا ہے کہ وہ کتابیں ہم دیکھیں کہ جو مختص بے جناب زہرا ہے ان کی فہرست تقریباً 7-8 کتابوں کے نام میں نے اس میں دے دیے، جہاں پہ کچھ کی معرفی اور آپ کو ان کی کتابوں کی پہلے صفحے کی تصویر بھی دکھا دی جائے گی. تو پہلی قسم وہ ہو گئی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ لکھی ہے مختص وہ کتابیں جو جناب زہرا کی ذات سے مختص. ایک نمبر 2 وہ کتابیں جو 14 معصومین علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، اس میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو حوالے ملیں گے کہ وہ کتابیں یہ جو 14 معصومین کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے لکھی گئی ہیں اس میں جناب زہرا کا بھی نام ہے اور اس کے حوالے سے ان میں گفتگو ہے. تیسری قسم آتی ہے جب پنجتن کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی. تیسری قسم ہے پنجتن پر. تو ایک کتاب خود پنجتن نام ہے کتاب کا، اس میں لکھا ہوا ایک ہی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے ایک ہی لکھی، ورنہ اور بھی کتابیں ہوں گی جو پنجتن کے حوالے سے لکھی جائیں. کئی کتابیں ہوں گی اس میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے تو اس میں بھی ان کا ذکر ہوگا. یہ ہو گئی 3 قسمیں. چوتھی قسم ہے کہ عمومی خواتین پہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، جیسے خواتین بعض سے کہا مثالی خواتین ہیں، عباس مثالی خواتین غالباً نام ہے، اس میں بھی جناب زہرا سلام اللہ کا ذکر ہے اور وہ بہت اچھی کتاب ہے، محمد علی ڈوپو پہ آپ کو مل جائے گی.
اور اس میں تقریباً 40-45 خواتین کا ذکر ہے، جس میں جناب زہرا سلام اللہ کے متعلق بھی کچھ حالات ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 قسم ہو گئی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں ہم جمع جور کر سکتے ہیں کہ جناب زہرا کس طرح ہمیں مطلب کیسے ملے گا۔ مختص بے جناب زہرا ہو گئی، 4 معصومین ہو گئے، پنجتن اور عمومی خواتین کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں جس میں مثالی خواتین ہیں، اس میں کئی خواتین کے نام آئے جناب زہرا سلام علیہ۔ پھر 5ویں ایک اور قسم ہمارے ذہن میں آئی جو دیکھا گیا بک اسٹال پر، تو کہ وہ کتابیں جو تقریر کی شکل میں جناب زہرا علیہ السلام کی بعض مقررین نے تقریر کی ہیں، 14 معصومین پہ تقریر کی ہیں یا جناب زہرا پہ تقریر کی ہیں، وہ کتابی شکل کے اندر آ گئی ہیں، تقاریر کو لکھ دیا گیا۔ جیسے بعض سننے میں آیا تھا کہ مثلا نکن صاحب کی شاید تقاریر آپ کو شاید مل جائیں گی، یا اور بھی علماء کرام کی جو جناب زہرا پر مجلس انہوں نے پڑھی ہیں، لوگوں نے اس کو لکھ کے کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسے صادق حسن صاحب کی 14 معصومین میں تقریر، اس پہ جناب زہرا کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو کل مواد اگر ہمیں جمع کرنا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر، تو یہ 5 تقسیم ہمارے پاس ہیں۔ اور چھٹی ایک اور تقسیم ہے، وہ ہے تقریریں سن کر ہم مواد کو جمع کر سکتے ہیں۔ وہ ایک کتابی شکل نہیں ہے، وہ ایک سننے کی شکل ہے کہ آپ مجالی سے سننے کے بعد کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا، آپ اس سے مواد حاصل۔ تو یہ 5 قسم کی تقاریر، یعنی 5 قسم کی تقسیم ہو گئی کہ جناب زہرا سلام اللہ پہ لکھی گئی کتابیں جہاں سے ہم مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے پاس جو کتابیں اویلیبل ہو سکی ہیں، ان 5 میں سے تقاریر والی تو نہیں آ سکی ہیں، اس میں سے میرے پاس تقریباً یوں سمجھیں کہ 3 یا 4 قسم کی ہوں گی۔ جیسا سب سے پہلے مختص جناب زہرا۔ اچھا، اس میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ 2 یا 3 کتابیں مثلا فرض کریں، اس میں میں نے آپ کو لکھی ہے تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8، مثلا کوئی کہا تھا 8 کتابیں تو نہیں خرید سکتے، مثلا پیسے جو بھی مشکلات ہو، تو کم از کم جو کتابیں آپ لینا چاہیں، کم از کم جسے ہم کہتے ہیں نا کم از کم، وہ آپ جو لینا چاہیں 8 میں سے، دیکھیں یہ ہے فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک، کاظم قزوینی کی کتاب۔ ان کی 5-7 کتابیں اور بھی ہیں، جناب امیر المومنین پہ بھی لکھی گئی ہیں، اور امام جعفر صادق پہ بھی غالباً ہیں، اور مختلف کتابیں۔ یہ کتاب کم از کم ہر آدمی اپنے پاس لے لے، یہ کتاب تو ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں یہ کتاب ہونی چاہیے، جس سے ہم اس کے اوپر مطالعہ کر کے اس میں سے موضوعات ایسے جس میں ہم مجالس تیار کر سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب مجھے حال ہی میں دیکھی گئی، یہ ہے سفینۃ الفاطمہ۔ یہ جو رائٹر ہے مرزا محمد صابر شکیب صاحب، اس کی 7 کتابیں ہیں۔ امیر المومنین پہ بھی انہوں نے لکھی ہے، امام حسین پہ بھی لکھی ہے، 12 امام پہ بھی ہے، جناب زینب پہ بھی ہے، جناب عباس پہ بھی ہے۔ ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں، جو جتنا میں نے مطالعہ کیا، اس پہ بھی مطالعہ کیا، تھوڑا بہت مطالعہ کیا جتنا کر سکے۔ تو یہ 2 کتابیں کم از کم ایسی کتابیں ہیں، یہ 2 جو مختصر جناب زہرا ہیں۔ تو یہ اگر آپ لوگ اس کو پرچیز کر لیں، دکان آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو تو عمومی دکان سے مل جائیں گی، اور بلکہ یہ دونوں کتابیں آپ کو باب الحوائج جو لوگ جانتے ہیں سولجر بازار میں عطا خان ادارے کے پیچھے سے، وہاں سے آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ 25% ڈسکاؤنٹ پہ مل جائے گی۔ اور ایک کتاب یہ آغا زیدی صاحب کی، جس کو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا مجالس کے حوالے سے، علی افضل قمی صاحب جو قم میں ہیں اور کئی 8-10 کتابیں لکھ چکے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حضرت زہرا کے اوپر کہ حضرت زہرا کے 9 آسمانی نام۔ بہت اچھی کتاب ہے یہ بھی، اور اس پہ بھی آپ یہ 3 کتابیں تو ہوئیں جو اگر آپ اپنے پر رکھ لیں تو آپ آرام سے جناب زہرا پہ اشرا پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی 3 کتابوں سے آرام سے مطالعہ کر کے مختلف، دیکھیں ان 3 میں پہلے کتابوں کی اس لیے میں نے معرفی کی ہے، اس کے بعد پھر دیگر کتابوں، یہ 3 کتابیں اور یہ 4تھی کتاب اور بھی ہے، یہ صدیقہ کبریٰ کے نام سے حضرت زہرا کے نام سے چھپی ہے، یہ مجمع جانی والوں نے چھاپی ہے۔ تو یہ 4 کتابیں سے میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو مختص جناب زہرا ہیں۔ اب آئیے ان کتابوں کا نام جو 14 معصومین کے حوالے سے، کیونکہ موضوع پھر ہمارا کتاب شناسی، کسی کوئی اور سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سی کتابیں آپ کے نالج میں ہوں گی، لیکن جو ہم نے کوشش کی کہ کم از کم 10 15 20 کتابوں کی آپ کے سامنے معرفی کر دیں، اور مواد بھی آپ کو فراہم کرتا دیں کہ کون سی کتاب سے کس طرح کا مواد آپ کو مل جائے گا، جس سے آپ آرام سے بہت سمپل مطالعہ کریں، تقریریں لکھیں اور آرام سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ مصائب یہ سب ہے، سب میں مصائب کا ذکر آغا صاحب نے کر دیا کہ آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ ان تمام کتابوں میں مصائب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ 14 معصومین کی مشہور کتاب ہے، آپ نے دیکھا منتہی الاعمال کا اردو ترجمہ ہے احسان المقال، یہ شیخ عباس قمی کی ہے، 14 معصومین پر ہے، اس میں جناب زہرا سلام اللہ کے حالات میں آپ کو حالات مل جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری یہ کتاب ہے سیرہ ائمہ اہل بیت، اس کے یہ آغا معروف ہیں ہاشم معروف علی حسین، یہ بہت مشہور عالم ہے، ان کی 14 معصومین کتاب ہے، یہ بھی بہت اچھا، اس میں مواد بہت اچھا ہے، دیگر معصومین کے حوالے سے بھی اگر آپ اس کو لے لیں تو بہت اچھا مواد اس میں آپ کو ملے گا، بہت
اچھی تیاری مطلب انہوں نے اچھا چیز فراہم کی ہے، اس میں اقوال اور مختلف چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو مناقب اہل بیت قطرہ کے نام سے جو اردو میں دو عربی فارسی میں 2 جلدی ہیں، 4 جلدی ہیں، اس کے چوتھی جلد اس لیے لائے کہ اس کی چوتھی جلد میں ہی جناب زہرا کا شروع میں ہی ہے۔ یہ قطرہ ہے، اس میں نام نہیں ہے اس کا، یہ بعد میں پتہ چلا تو میں نے اس کا نام احتیاطاً یہ کتاب آپ کے حوالے کر دی کہ قطرہ اس کی چوتھی جلد میں جناب زہرا کے حوالے سے آپ کو گفتگو مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ قرآن اور اطرت کے حوالے سے یہ کتاب شاید آپ کو نہیں ملے گی، بہت پرانی ہے، لیکن اس میں جناب زہرا اور قرآن کے متعلق ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے یعنی 12 امام اور قرآن کے متعلق کتاب ہے، تو اس میں جناب زہرا علیہ السلام کا بھی قرآن سے متعلق تھوڑا سا لکھا ہے۔ پھر ایک کتاب اور ہے جو 14 معصومین کے بھی حال ہی میں مجھے ملی، معجزات 14 معصومین۔ کیونکہ دیکھیں مجالس کے جو میں نے موضوعات آپ کو دیے اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کریں گے، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجالس، کیونکہ ہمارے دوستان یہ پوچھتے ہیں کئی بعض اوقات کہ ہم مجلس کیسے تیار کریں، کیونکہ خوب یہ بھی ایک کام ہے، تو اس کے لیے بھی کہ ہم جب مطالعہ کر لیتے ہیں نا، مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ میں آپ کو ایک اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ نے یہاں پہ پاکستان میں تو بلڈنگ بنتے ہوئے دیکھی ہوگی، ہم نے ایران میں دیکھی، مطلب اس لیے وہ ذہن میں ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹرکچر پورا پہلا کھڑا کر لیتے ہیں، 10-15 منزل اسٹرکچر کھڑا کر کے پھر اینٹیں چنتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی خیال اسی طرح ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلا آپ اپنا مطالعہ کر لیں، پورا مطالعہ کر لیں، اپنے ایک ذہن میں خاکہ بنا لیں، پھر اس کے بعد آپ اس میں اینٹیں چننا شروع کریں کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ تھا تو اس موضوع میں جائے گا، یہ واقعہ اس موضوع میں جائے گا، یہ واقعہ اس موضوع میں جائے گا، یہ واقعہ اس موضوع میں جائے گا۔ یہ معجزہ پڑھنا ہے تو عموماً دیکھیں لوگ واقعہ کرتے ہیں، معجزہ بھی پڑھتے ہیں، میں ایک معجزہ بیان کروں گا، یہ نہیں، یعنی معجزہ اس طرح بیان کریں درمیان تقریر میں کہ پتہ بھی نہیں چلے، مطلب بیچ میں نہیں کہیں۔ تو یہ 14 معصومین کے معجزات ہیں، یہ کتاب ہے جو ابھی حال ہی میں ہمارے ہاتھ میں آئی اور اچھی لگی، اس لحاظہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور مشہور کتاب ہے 14 معصومین کے حوالے سے بحار الانوار، جس کا ذکر مصائب کے حوالے سے آ گیا تھا، تو اس پہ بھی آپ کو مطالب جو ہے وہ فضائل کے حوالے سے بہت سارے مطلب ملیں گے۔ اور ایک کتاب پنجتن کے حوالے سے جو کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی وہ ہے پنجتن، کتاب کا نام ہی پنجتن ہے، حیات پنجتن ہے۔ اس میں معصومین کا ذکر ہے اور اس میں جو ہے وہ جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں آپ کو چیزیں وغیرہ مل جائیں گی۔ اچھا، اب ایک کتاب اور ہے تحفۃ الذاکرین۔ اچھا، اب یہ بعض کتابیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں، ایک ہے ذکر معصوم کے نام سے اور ایک یہ ہے تحفۃ اس طرح بعض کتابیں اچھی۔ اس کا فائدہ جو میں نے ابھی حال ہی میں دیکھا، اس میں الفاظ بہت اچھے ہیں اردو کے اعتبار سے، البتہ رٹنے پڑیں گے کیونکہ آپ کو شروع میں تقریر کے لیے بعد میں دیکھا نا مصائب میں جیسے رٹنے پڑتے ہیں، تقریر میں بھی رٹنے پڑیں گے۔ انہوں نے الفاظوں کی جو سیٹنگ کی، کیونکہ خطیب لوگ تھے یہ لوگ جنہوں نے لکھی، انڈیا کے خطیب ہیں یا پاکستان کے پرانے خطیب ہیں، 40-50 سال سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں الفاظ آپ کو ملنے کا اس میں ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے۔ تو اس پہ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے الفاظ اچھے آپ کو ملیں گے، انہوں نے الفاظوں کی جو سیٹنگ کی ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے مل جائے گی، تو آپ کی مجلس جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکتی ہے۔ یہ تقریباً 8-10 کتابیں یا 12 کتابیں تھیں جو میں آپ کے معرفی کے حوالے سے، کہ یہ کتابیں یہ ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جس میں نے کہا کہ کم از کم 3 کتابیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، کہ ان 3 کتابوں سے یا بہار ہو جائے گی، ایک چوتھی بہت مشہور ہے بہار ہو جائے گی، تو یہ 4 کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ جس میں آرام سے مجالس میں نے کہا اشرے تیار کرتے ہیں جناب زہرا پر۔ اب آئیے اشرے کے لیے موضوعات۔ اب دیکھیں پیچھے پلٹیں گے تو میں نے اپنے طور سے بہت سے موضوعات انتخاب کیے، میں جلدی موضوعات پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ اس میں موضوع رکھا ہے قرآن اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ موضوع اگر روحانی کا آئے گا بھی اسی جلسے میں اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے میں، ابھی 2 ہفتے جو باقی، اس میں ایک موضوع ہے قرآن اور جناب زہرا، وہ اگر روحانی کا موضوع ہے اس میں وہ آپ کو بیان کر دیں گے۔ اس میں آپ بہت آسان ہے، جو لوگ جانتے ہیں ایک تفسیر نمونہ بہترین تفسیر ہے، کم از کم کہتے ہیں کہ ایک تفسیر ہونا ضروری ہے، یا 2 ہو جائے تو بہت اچھا ہے، جتنی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو آیتیں جناب زہرا کی شان میں ہیں ان تفسیروں میں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو مواد بہت مل جائے گا۔ اور دیکھیں نمونہ نے کام بہت اچھا کیا کہ کم از کم جو تھوڑا بہت میں نے مطالعہ جتنا کیا، انہوں نے اس آیات کی تفسیر میں حدیثیں بھی بیان کی، بعض جگہ پر روایت بھی بیان کی، وہ آپ کو بات آتا ہے۔ جیسے تفسیر کوثر شیخ صاحب کی ہے، شیخ محسن صاحب کی اسلام آباد والے، انہوں نے 10 جلد میں تفسیر کوثر، اس میں بھی انہوں نے مختصر کام کیا ہوا ہے کہ آیت لغوی معنی اور حدیث۔ تو آپ کو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو آیت جناب زہرا کی شان میں آیت لی، حدیث آپ کو وہاں سے مل گئی، الفاظ آپ کو مختلف جگہوں سے مل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک مجلس آہستہ آہستہ وہ تیار ہو جائے گی۔ اسی طرح اسماء
جناب زہرا سلام اللہ، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جناب زہرا کے اسما کے اوپر مجالس پڑھی جائے. بعض لوگوں نے پڑھی ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پر موجود ہوں گی، ان کو بھی دیکھیں. اور جیسے یہ آغا صاحب کی جو کتاب میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، اس کے اندر یہ ہے اسی پوری 9 اسما ہے جناب زہرا کے، اس 9 پہ مواد تیار ہے. یعنی اس میں یوں سمجھیے کہ اگر آپ اسی کو شاید رٹ لیں تو آپ 9 مجلس سے 9 اسما پہ پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ تین نام پڑھیں اور 3 نام کے ساتھ ساتھ پھر فضیلت الگ بھی پڑھیں نا بیچ میں. اگر آپ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید لوگ بور نہ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا بھی نقطہ آئے گا آگے خطابت میں کہ مجلس کے اندر کوشش کریں دلچسپی، جذابیت جسے ہم کہتے ہیں، وہ باقی رکھنے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں بھائی یار کب اترے گا یار، یہ نہیں ہونا چاہیے. یا خدا نہ خاصا لوگ کہتے ہیں یار 1 سال میں ایک ہی ملتی ہے لگتا ہے ان کو، کہتے ہیں لوگ، سنا ہے وہ کیوں کہتے ہیں. کہا آپ سے 35 منٹ، آپ نے کہا 35 منٹ کیا، ہم تو 50 منٹ کی پڑھیں گے، ہم تو گھنٹے بھر کی تیاری کر آئیں تو گھنٹہ بھر پڑھیں گے، ہم کیوں ان کی بات سنیں؟ نہیں، یہ غلط ہے. اگر آپ کو 35 منٹ کا آپ 34 منٹ میں اتر رہے ہیں، آپ کو 50 منٹ کا آپ 49 منٹ میں اتر رہے ہیں. خدا نہ خاصا یہ نہ بولیں ممبر پہ چپکنے کا شوق ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں لوگ، آواز ہے، کیونکہ ہم جب آپ تھوڑا سا عوامی لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ بعض لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آغا صاحب اصل میں مسئلہ ہے کہ ان کو سال میں ایک ہی ملتی ہے، اب چلے برداشت کر لیں گے، کیا کریں. کیونکہ اب وہ لوگوں نے اپنے اوپر ایسا کبھی بھی اپنے اوپر کوشش کریں. یہ ذاکر کے حوالے سے ایک بہت اہم ابھی بات آئی، کوشش یہ کریں کہ کوئی اپنے اوپر لیول نہیں لگائے کہ یہ ممبر پہ چپک جاتے ہیں، لمبی بہت پڑھتے ہیں، ارے یار اترتے ہی نہیں ہے یار، بڑی مصیبت ہے یار. یا کوئی ایسا الفاظ بھی نہ کہیں. مثال کے طور پہ میں کیسے کہوں آپ کو، مثال سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ اگر پریکٹیکلی نام کہوں تو سکتا بعض لوگ پہنچ جائیں جو بتاتے ہیں کہ کوئی لفظ کی تکرار نہیں کریں بار بار مجلس میں. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہ بار بار، جیسے مصائب میں اکثر لوگ ایک مرتبہ بہت کہا، یا مجلس کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اتنی مرتبہ کہا، ایک 5 منٹ میں تقریر 10 منٹ میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما اللہ. تو اب وہ پوچھا کون پڑھ رہا ہے، بولا اللہ تبارک و تعالیٰ. مولانا کا نام ہی رکھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا ایسا ہے. کون پڑھ رہا ہے یار، وہ 1 مرتبہ والے، کیونکہ انہوں نے مجلس میں اتنی دفعہ 1 مرتبہ پڑھا، اتنی دفعہ 1 مرتبہ پڑھا کہ ان کا نام پڑ گیا 1 مرتبہ مولانا. لوگ مولانا آپ کو پتا جہاں پڑھتے ہیں سب، تو کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسے لفظ کی تکرار نہیں کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہو کہ آپ پہ ایک نام پڑ جائے. کون پڑھ رہا ہے یار، وہ آئیں گے تبارک و تعالیٰ، پتہ چلو شہرت تبارک و تعالیٰ کی ہوگی نام سے، کیونکہ تکرار اتنی دفعہ انہوں نے 5 منٹ میں جو 15 دفعہ کہہ دیا. دیکھا برنامے میں لڑکے تقریر کرتے ہیں تو مسد کوئی تکرار نہ کریں. یہ خطابت کے حوالے سے بھی ضمنی طور پہ بارہ جو باتیں آتی جائیں گی موضوع کو، جیسے انہوں نے کہا 3 مجلس سے پڑھنی ہے. اب 3 مجلس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 اسما پہ پڑھیں، 1 اسما پہ پڑھ دیں. ضروری نہیں کہ 3 اسما 1 اسما پہ پڑھیں، باقی 2 دوسری معجزات، واقعات، تاریخ، فضیلت، مختلف موضوع قرآن و زہرا پڑھ دیں. ایک میں آپ نے مثال کے طور پہ قرآن و جناب زہرا پڑھ دیا، ایک میں اسما پڑھ دیا، ایک میں اخلاقی جناب زہرا پڑھ دیا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مربوط جناب زہرا سے ہونا چاہیے. ابھی آئے گا وہ دیکھیں. یہ ساتھ ساتھ آپ کی خطابت کے اندر جو میرا ایک موضوع، سب سے اہم چیز میں نے پچھلے سال دیکھا تھا، میں خود ایک مجلس میں بیٹھا تھا ان ایام میں، جناب زہرا کے 20 دن جو ایام ہوتے ہیں نا، میں سمجھے 13 تاریخ سے لے کے 3 تاریخ تک کے یہ ایام ہیں جناب زہرا کے. اب آپ نے یہ نہیں کہا نا کہ جو ہے آپ نے ان ایام میں جو بھی مجلس ہوگی اس کا موضوع جناب زہرا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ 5 منٹ اخلاقیات کے موضوع پہ جائیں، پھر وہاں سے جناب زہرا پر آ جائیں، اور پوری تقریر آپ کی جناب زہرا پہ، موضوع جناب زہرا ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جس میں جذابیت بھی آپ کی بات آئے گی، بیان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آ گیا کہ بیان اچھا ہو، اچھے طریقے سے. مثالیں جو عام فہم مثالیں ہونی چاہیے. مثال اگر آپ دے رہے، ایسا نہیں کہ لوگ بہت زیادہ ہنسیں. میں بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کرتے ہیں کہ نام کوئی ایسی بھونڈی مثال بھی نہ دیں، اس سے نام پڑ جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی ایسی بھونڈی مثال آپ نے دے دی، کیونکہ دیکھیں نام خدا نہ خاصا اگر کہیں آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں، ایسے مطلب علاقے میں جہاں افراد زیادہ سننے والے ہیں، 200 250 400 کا مجمع ہے، ان ایام میں مثلا مجلس ہیں، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نام اگر آپ نے زیادہ تکرار کیا تو نام پڑ جاتا ہے. مجلس کے اندر بھی یہی انداز بیان اچھا ہو، عرفی مثال اچھی ہو، عام فہم مثال ہو. خود آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کی جو مثالیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، عام فہم مثالیں. پیغمبر نے اہل بیت کو کیسے تشبیہ دی ہے، امام حسین السلام کو کیسے تشبیہ دی، امیر المومنین کو دیکھیں کیسے تشبیہ دی، عام فہم مثالوں سے چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ موضوعات جس میں ہیں ائمہ کے اقوال اور جناب زہرا کی شان. پھر اس کے بعد اقوال جناب زہرا.
یہ بھی آپ کو انہی کتابوں میں جو میں نے معرفی کرائی ہے، انہی کتابوں میں آپ کو اقوال جناب زہرا مل جائیں گے. یہ تو اردو کی کتابیں ہیں اور اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. فارسی کی بعض کتابوں میں باقاعدہ اقوال جیسے 40 وہ ہر معصوم کے 40 اقوال چھپتے ہیں، اس میں بھی آپ کو 40 اقوال جناب زہرا کے مل جائیں گے. 40 اقوال میں تو آپ 4-5 اقوال آرام سے پڑھ سکتے ہیں. 4 اقوال اگر حفظ کر لیں تو اس کو آرام سے مجلس پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک جناب زہرا کا جو مشہور ہے کہ دنیا سے 3 چیزیں میں نے پسند کی، بس اس 3 چیزوں پہ آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک پہلا مقدمہ پڑھا ہے، مقدمے کے بعد اس کے ان 3 چیزوں پہ آرام سے آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس میں دسترخوان کے آداب جو بیٹھنے کی جناب زہرا کے 12 نکات انہوں نے اس پہ بیان کیے. یہ 2 اقوال پر آپ پوری آرام سے ایک مجلس پڑھ سکتے ہیں کہ دسترخوان میں بیٹھے تو 12 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان 12 چیزوں میں کیا کیا چیزیں مستحب ہے، آداب ہیں، معرفت ہے جو جناب زہرا نے بیان کیا، اس کو آرام سے سکون کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں اقوال جناب زہرا. اس کے بعد اس میں موضوع ایک رکھا ہے دعا اور جناب زہرا. دیکھیں یہ والی جو کتاب ہے نا، اس کے اندر مجھے حوالہ ملا. پہلے بھی ایک کتاب ہے میں نے جناب زہرا کی 6 مشہور دعائیں ہیں، ایک جگہ میں نے پڑھی تھی اور اس کا حوالہ بھی تھا. اب اس کتاب کے اندر انہوں نے، اب دیکھنا پڑے گا کہ کون سے صفحہ پر، 1 منٹ میں آپ کو شاید دیکھ کے بتا دوں اگر میں نے اس کو لکھا ہوگا. 6 مشہور 219 اور 217 219 صفحہ نمبر 217 اور 219 اس پہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں دعا جناب زہرا 6 دعائیں ہیں. اب آپ دعا کے موضوع پہ، جیسے انہوں نے کہا کیسے پڑھیں، آپ دعا کے موضوع پہ مجلس شروع کریں، تھوڑا سا مقدمہ بنائیں، پھر پیغمبر کی دعا دیکھیں، پیغمبر اسلام نے جو دعائیں مانگی ہیں 1-2 دعا وہاں سے لے کر آئیں، پھر آئے جناب زہرا کی ان دعاؤں کے اوپر جو جناب زہرا نے دعا مانگی. یعنی ایک 10-15 منٹ کا مقدمہ ہو جائے گا دعا کے اوپر، پھر وہ دیکھیں جناب زہرا نے دعائیں کیا مانگی ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. اس لیے میں نے خاص اسی لیے رکھا ہے دعا اور جناب زہرا کا موضوع، آرام سے ایک مجلس اس کے اوپر ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے اخلاقی پہلو جناب زہرا کے. یہ بھی آسان ہے. جناب زہرا السلام کے بحر الانوار کے اگر آپ شروع سے مطالعہ کریں تو بہت سارے واقعات اخلاقی پہلو کے جناب زہرا کے آپ کو مل جائیں گے. خصوصاً انفاق میں بھی آگے خاص رکھا موضوع انفاق اور جناب زہرا. انفاق کی اہمیت قرآن مجید میں کتنی ہے. اس کے بعد جناب زہرا نے جو دنیا سے جس چیز کو پسند کیا وہ انفاق بھی ہے. خود ان کے اپنے واقعات اگر آپ دیکھیں تو انفاق کے جو مشہور واقعات ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اخلاقی پہلو بھی آ گیا. معجزات جناب زہرا جو میں نے آپ کے سامنے کتاب پیش کی تھی ہے، اس کے اندر آپ کو معجزات ملیں گے. اس کے علاوہ اور بھی یہ جو کتاب ہے اس میں بھی معجزات ملیں گے. اور باقی آپ کے سامنے اچھا پھر ذیشان نظر جوادی صاحب کی کتاب رہے گی محفل و مجالس 14 معصومین کے اوپر ہے. اس پہ آپ کو بہترین مواد مل جائے گا. اس میں نکتے بھی اچھے ہیں، اس میں الفاظ بھی اچھے ملیں گے، آپ کو نکات بھی ملیں گے. کیونکہ اچھا یہ فضائل کا پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا ساتھ ساتھ. یعنی فضائل و جناب زہرا یہ موضوع میں نے لکھا نہیں ہے لیکن ابھی ذہن میں آیا تو فضائل و جناب زہرا. جیسے تفسیر کی جو بات ہوئی ہماری تفسیر، اسی میں جناب زہرا السلام کی جو فضائل بیان ہوں گے. یا جیسے میں نے آپ کو کہا بہار کے اندر جو جناب زہرا کا تقابل کیا گیا ہے جناب مریم سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو فضائل جناب زہرا بھی اس طرح بیان ہو سکتے ہیں. معجزات جناب زہرا ہو گیا، انفاق و جناب زہرا اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد خطبات جناب زہرا. ابھی دیکھیں آگا مولانا حسین صاحب کا آئندہ ہفتے 1 جلسہ ہے، اس کے بعد 2 جلسے ہیں. خطبہ فدیکیہ کے بعد ان کے 2 جلسے ہیں. اس کو آپ غور سے دیکھیے گا اور کوشش کریں گے ہم اگلے ہفتے تک اگر خطبہ فدیکیہ اسی طرح ہمیں خطبہ فدیکیہ پرنٹ کروا لیں گے اور ہمیں مل گیا تو ہم آپ کو دے دیں گے کہ دیکھیے خطبہ فدیکیہ کے اندر کیا کیا پیغامات موجود ہیں. وہ ایک خطبہ ہے، اس کے علاوہ کئی خطبے. ذرا ابھی بیوی نے جو کہتے ہیں کہ خواتین کے اندر جو خطبہ بیان کیے، انصار کے ساتھ جو خطبہ بیان کیے ہیں، مختلف خطبات بیوی کے ہیں کہ جو بیوی نے بیان کیے اس کے اندر مواد بہت ہے. تو وہ خطبہ اس لیے ہم نے اس میں موضوع رکھا خطبات. ایک آرام سے یہ جو آپ خمسہ مجالس ہیں خطبات جناب زہرا پہ پڑھ سکتے ہیں. اگر خطبات کا ایک پورا آپ کو مطالعہ ہو کہ اس خطبے میں کیا، آپ دیکھیں بعض لوگ اگر جو ایرانی کتابیں فارسی وغیرہ پڑھنا جانتے ہیں، دکتر رفیع ہیں یا سے جو ایرانی مقرر ہیں، جو اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ زیادہ یا دانشمند وغیرہ ہیں، بعض ایرانی جو مشہور ہیں آپ دیکھیں ان کا موضوعات کیا ہوتے ہیں. خطبہ جناب زہرا، خطبہ امام حسین، پہلے عاشور کے پہلے عشر میں کیا خطبہ پڑھتے ہیں، امام حسین نے جو خطبات دی ہیں، موضوع ان کا یہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ خطبے کے جو ٹکڑے ہیں وہ بیان کرتے جاتے ہیں اس میں، اس کے بعد وہ چیزیں بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک موضوع ہے خطبات جناب زہرا، جہاں بہت سی جگہوں پہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو جناب زہرا نے خطبے دیے کتنے. تو آپ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہے کہ جناب زہرا نے 2 خطبے دیے، 3 خطبے دیے، 4 خطبے دیے، کہاں کون سا خطبہ دیا، دربار میں کیا خطبہ دیا، پھر اس میں دیکھیں خطبے میں حلال و حرام کی فضیلت اس پہ بنائی گئی، حلال کیوں کیا، حرام کیا تو کسی چیز کو حرام کیا، وہ تمام علتیں جو ہیں وہ خود ایک ایسی چیزیں جو آرام سے بیان ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا موضوع ہم نے خاص رکھا خطبات جناب زہرا کو مطالعہ کریں. یہ ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد موضوع ہے سادگی زندگی جناب زہرا کی زندگی، سادگی زندگی کو بیان کریں. جو احکام ہم نے کیوں رکھے تھے، آغا صوبی کا جو درس رکھے تھے وہ اسی وجہ سے دیکھیں ہم یہاں پر بیشتر علماء اکرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں،
کیونکہ آپ لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ علماء کے پاس جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ مسئلہ یہی سارا کہ لوگ آپ ہی سے پوچھیں گے. تو لہٰذا کم سے کم ہمیں پتا ہو کہ احکام کی سادگی جناب زندگی، اگر ابھی کوئی کہے گا جناب زندگی کے سادگی پہلو 5 بیان کریں، تو کتنے لوگ بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر مطالعہ ہو کہ جناب زہرا کی سادگی زندگی کیسی تھی، زندگی انہوں نے کیسے گزاری، اور اس کے بعد پھر ایک مجلس اس پہ چاہیں تو آرام سے اجتماعی زندگی حضرت زہرا، اس پہ وہی ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی بہترین خاتون، یہ بھی ایک موضوع ذہن میں آیا تھا کہ دنیا کی بہترین خاتون آپ اس کو کیسے ثابت کریں. مثلا ہاں اپنے الفاظ میں ثابت تو ہیں، لیکن آپ کے اگر کوئی آئے تو آپ ان کو اپنے دلائل کے ذریعے سے، قرآن حدیث کے ذریعے، قرآن حدیث زندگی کے بولیں کہ دنیا کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں اور جناب زہرا کی زندگی کیسی تھی. تو لہٰذا جناب زہرا دنیا کی بہترین خواتین اور بہترین نمونہ ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم اپنے طور سے ایک مجلس اس کے اوپر پڑھیں، کیونکہ ابھی ایک آغا رئیسی کا ایک درس ہے جناب زہرا کی زندگی کے، کیا عنوان تھا؟ نہیں، ممتاز پہلو. ابھی ایک جلسہ ہوگا انشاءاللہ آغا رئیسی کا بھی ہے، تو اس کا یہی موضوع ہے. تو اب یہ سب موضوعات اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم تاکہ آپ حضرات جہاں پہ مجلسیں پڑھیں، جہاں پر آپ کو موقع ملے تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو جس طرح بھی دیکھیں. مطالعہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو پڑھ لیں گے، مطالعہ اگر نہیں ہوگا تو یہ مشکل ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی مثال ہے جیسے مصائب کے لیے انتخاب کیے گئے، اگر فرض کریں نہیں، اگر کوئی پڑھ کے نہیں آیا تو اس کے لیے مشکل ہے، کیسے پڑھے گا وہ؟ اگر نہیں اس نے مصائب پڑھے، لکھے، محنت کی، سب کچھ کیا ہے، اس کے مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح مجلس میں بھی یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق اگر میٹر ہے، انسان کے تیاری کی ہے، مختلف جہیز سے اس کو دیکھا ہے، تو انسان اس کو بیان کرے گا خود. اچھا، پھر آپ دنیا کی سب سے بہترین خاتون ہوگی. اور دیکھیں خطابت کے لحاظ سے میں نے 4-5 نقطے لکھے تھے. پہلا نقطہ وہی تھا کہ موضوع جناب زہرا کا ہونا چاہیے. ان 20 دنوں کے اندر جب بھی کہیں مجلس ہو تو موضوع یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب زہرا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کوئی دیکھیں یہ ہوا ہے، بہت اچھی تقریر آپ نے کی، بہت اچھی تقریر تھی، بہت اچھا میٹر تھا، حدیث روایت سب آپ نے حفظ پڑھ کے پڑھا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ مجلس بہت اچھی تھی، لیکن کیا کہیں گے؟ موضوع پہ نہیں تھی. ہوتا ہے شب شہادت کسی معصوم کی ہے، لوگ کچھ پڑھ دیتے ہیں. کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ دیکھیں یہ اردو میں کتاب ہے نا، اردو تو ایسی سب کو آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آگا میٹر نہیں ہے. ابھی 13-14 کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس میں 17-18 کتابوں کو میں نے حوالے دیے. یہ تو وہ جو میں کوشش کر کے کم سے کم اتنا کہ آپ تک پہنچا، ورنہ تو اردو میں کتنا میٹر ہے، بہت میٹر ہے اردو کے اندر. لوگ کم از کم یہ نہ کہیں کہ یار مولانا اردو کتاب بھی پڑھ کے نہیں آئے. یعنی میں آپ نشاندہی نہیں کر رہا، بہت جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام 17 ربیع الاول تھی. کتنے معصوم ہیں؟ 2 معصوم ہیں 17 ربیع الاول کو. تقریر کس پہ ہو رہی ہے؟ فلسفے پہ. یعنی اس کا مطلب کیا کہ اگر آدمی اردو کی احسان المقال جسے کہتے ہیں، یہ اگر پڑھ کے بھی آیا تو پیغمبر پہ 2 جملے تو بول سکتا ہے. یہ چھٹے امام کے حالات پہ 2 جملے تو بول سکتا ہے چھٹے امام کے اوپر. ایسا تو نہیں ہے کہ چھٹے امام پہ کوئی آپ بول نہیں سکتے. تو کم سے کم اس چیز کا ضرور خیال رکھیں ان ایام میں بالخصوص کہ کہیں اگر گھر کی مجلس ہے، محفل کی مجلس ہے، امام بارگاہ کی مجلس ہے، کہیں کی بھی مجلس ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا وہ آپ سے کہے گا نہیں. یا آپ دیکھیں گے جو پمفلیٹ بعض اوقات چھپائے جاتے ہیں گھروں کی مجلس کے بھی، اب تو واٹس ایپ پہ بہت آسان ہے، پیغام دے دیتے کہتے ہیں بس سلسلہ شہادت ہے جناب ذرا سا. بعد میں کہتے ہیں آغا صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کہتے ہیں آغا صاحب پمفلیٹ بھیجا تھا آپ نے دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں ہو. ان ایام میں موضوع کا یہ رکھیے گا، کہیں نہ کہیں جو بھی اخلاقی موضوع ذہن میں رکھیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اخلاق کے حوالے سے جو بھی آپ کے 8-10 میں نے، ورنہ ابھی تو 8-10 موضوع دیے 10-12، ورنہ آپ دیکھیں جناب زہرا علیہ اس سے کئی زیادہ موضوعات اور بھی آ سکتے ہیں. خطبات کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے موضوع آ سکتے ہیں. اس میں موضوع کو بہت زیادہ پابندی، جس میں خاص لکھا ہے موضوع کو خشک نہ کریں اور دلچسپ رکھیں، جذابیت جسے کہتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. جو میں نے ایک مثال دے دی کہ ایسا نہ لوگ یہ کہیں، یعنی تقریر ایسی ہو کوشش کریں کہ لوگ آپ کو مطلب مجلس سنتے رہیں کہ یار دیکھیں اب آگے کیا آئے گا، اب آگے کیا آئے گا، اب آگے کیا آئے گا. جیسے انسان واٹس ایپ پہ انتظار کرتا ہے نا، کوئی پیغام آیا، کوئی پیغام آیا. مثال دے رہا ہوں. اس طرح مجلس میں بھی یہ دیکھیں یار بہت زبردست، جیسے آپ نے عموماً لوگ کہتے ہیں نا 5 باتیں 6 باتیں، جیسے عددی جو شیخ سدو کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو کتابیں، آپ نے کہا 10 خصوصیات میں بیان کروں گا. اب لوگ نیچے سے گننا شروع کر دیں گے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. آپ کہیں بھول گئے، آپ نے کہا یار کون گنتا ہے، 7-8 گنوا دی. ایک صاحب آئیں گے بعد میں کہ بولا آپ نے 7 چیزیں گنوائی ہیں، 3 چیزیں رہ گئی ہیں. حتیٰ یہ تک ہوا آغا صاحب کہ اگر خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی تو جاگ رہا ہے،
कम से कम खुशी इस बात की एक आदमी तो आके पूछ रहा है। ये बात लोग वाकई आधे सुना देते हैं, मतलब उनका अपना वाकया सुनाना होता है जहां तक उन्होंने पहुंचा दिया, उसके आगे बात वो नहीं बताते। फिर आके लोग पूछते किबला वो आपने वाकया आधा सुनाया था, पूरा नहीं है। क्योंकि किबला ने तो इसलिए आधा सुनाया कि उनका मौजू वहीं तक था, किबला ने आधा इसलिए भी सुनाया था। लोग तवक्को होते इसके बाद क्या हुआ, वो आधा वाकया लोग छोड़ देते। जैसे तकारीर में होता है ना कि मुहिम कोई ऐसी बात ना करें मुबहम बात, जिससे ये भी खताबत के अंदर है कि आधी बात ना करें। हाँ वो ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप नहीं, वो तो मजाक में आप कह देते हैं। देखिए ये भी एक तकल्लुफ की बात होती है। जैसे किसी ने कहा कि किबला वो आधी बात छोड़ के आपने कहा किबला वो अगली मजलिस में, ये मजाक की बात है। लेकिन आप उसको बाद में बताएंगे क्या कहा मैंने ये बात पढ़ी है, और खुद मैंने पहले भी आपसे यहाँ के सब हम दोस्त हैं, खुद हमारे साथ बहुत सारी दफा ऐसा हो चुका है, तो हम यहाँ पे सब बातें शेयर करते हैं। नहीं या नहीं जरूरत भी नहीं है, या तो वो कह दें कि देखिए मेरा मौजू जो है वो इस वाकये में मिसाल के तौर पे 10 चीजें हैं, 10 पॉइंट हैं, लेकिन मेरे मौजू के मुताबिक ये हुआ है मेरे साथ। अपने जैसे आपने कहा मैं बता दूं, मिसाल के तौर पे होता क्या है कि आपने एक रिवायत पढ़ी, उसमें 5 चीजें हैं, आपके मतलब में 2 चीजें, 3 चीजें आपके मतलब में, आपने कहा मैं 2 चीजें बयान करूंगा, मेरे मौजू से मुताबिक 2 चीजें, ये ऐलान कर दिया, बात खत्म हो गई। डायरेक्ट 2 ही चीजें नहीं कह सकते? नहीं 2 चीजें नहीं, रवायत में तो 5 चीजें आई है ना। नीचे वाला बोलेगा मौलाना भूल गए, आप कहते 5 चीजें, आपने पढ़नी तो नहीं है, फिर पढ़नी तो वैसे भी 5 नहीं, इसलिए कि आप 5 में जाएंगे तो आपका टाइम असल मौजू से निकल जाएगा। या एक दफा ये आपने 5 चीजें पढ़ी, का 5 चीजें मेरे मौजू से 2, फिर क्या होगा, फिर कोई और रिवायत ऐसी है जिसमें इसमें भी 5 चीजें 4 चीजें, आपने कहा मेरे मौजू से 2 है। अच्छा ऐसा हुआ है, तो अब किसी ने कहा कि यार फला मौलाना जो आधी आधी चीजें पढ़ते हैं, उन्होंने बोला आधी नहीं पढ़ी मैंने अपने मुताबिक मजलिस पढ़ी है। आपको अगर पढ़वानी है, जैसे इन वाला जुमला मजाक में कहा एक मजलिस रखवा तो मैं सारी चीजें पढ़ दूंगा, वो मजाक की बात है। लेकिन क्या है कि आप पहले ऐलान कर दें मिसाल के तौर पे 5 चीजें या 10 चीजें, या अच्छा अब आपको अदद नहीं बताना, इंसान को याद रखना मुश्किल होता है, ये भी एक तजुर्बा हो चुका है। तो आप ये कहेंगे भाई मैं रवायत बयान कर रहा हूँ, कुछ चीजें रवायत में आई है, आपने गिनवाई 1 2 3 4 5, आपने कहा रवायत में 5 चीजें आई थी, आपने 5 बयान कर दी। फर्ज कहना आप बयान करते करते भूल गए, तो आपने शुरू में कहा नहीं था 2 चीजें, 5 तो नहीं कहा था, 6 तो नहीं कहा था, आपने कहा चंद चीजें, आपने चंद में से आपको 3 याद आए, आपने 3 पढ़ दी। या बाद में मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारी रिवायतें ऐसी होती हैं, क्योंकि खुद बहुत से लोगों का तजुर्बा हुआ है, बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं और ये सब चीजें आती हैं। तो तकारीर के अंदर क्योंकि खताबत के हवाले से भी बात है, तो इसमें इन तमाम चीजों का तवज्जो रखे, कोई मुबहम चीज ना रहे तकरीर के अंदर, कोई ऐसी चीज ना रहे कि जिसकी वजह से लोग 2 माना निकालें। बात होता है मुकर्रिर ने एक बात ऐसी कर दी कि अब 5 आदमी से आप पूछ लें किबला ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा, किबला ने ये पढ़ा, ये भी एक मुश्किल चीज हो जाती है। तो कोशिश करें कि बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, जो बात भी करें बिल्कुल वजाहत के साथ करें, क्योंकि फजीलत है, मसाइब हैं, या जो बात कर रहे हैं अखलाकी पहलू बात कर रहे हैं, नुक्ता भी बयान कर रहे हैं, फजाइल के नुक्ते भी बयान कर रहे हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें ऐसी हो कि वजाहत के साथ हो इतना कि अच्छा वो जैसे भी मौलाना का इतना भी वजाहत ना कर दें कि मुश्किल खड़ी हो जाए, ये भी ध्यान में रखें। तो ये सारी चीज़ें तकरीर के हवाले से जो है वो जहन में हो। उसके बाद है हमारे पास अच्छा वक्त की पाबंदी, ये बहुत मुहिम है, ये भी हाँ दिलचस्पी के लिए अगर पता टाइम में आपकी हो रही है, लेकिन जो कि एक जरूरी मौजू है। हाँ बोले। दिलचस्पी के लिए बाद अफराद जो है वो अक्सर अब ये इस दफ़ा बहुत से लोगों से रद्दी हुई है ये कि मसलन खास जैसे शब आशूर है या आशूर का दिन है या खास शब शहादत है, तो दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए कोई ऐसा वाक़या बयान करते हैं। ठीक है मैं समझ गया, वो मसलन हंसी का पहलू और जब बयान करेंगे तो अंदाजी हुई होगा। तो अब खास तौर पे आप देखेंगे ज़की बाकरी साहब के हवाले से नाम ला लें, किसी का नाम ला लें, हाँ। बैठे हैं नहीं ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए कह रहा हूँ। खैर आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं समझ गया, ये अहम तरीन नुकता है। अच्छा ये जरूरी नहीं दिलचस्पी आप 10 दिन रखें भाई, ये किसने कहा आपने 7 दिन कर दी। दिलचस्पी का मतलब क्या कि आपने 7-8 दिन तक, तो अच्छा ये शुरू के 10 दिनों के लिए भी नहीं होता, और शुरू के 10 दिनों में लोग हो सकता है नाराज भी हो जाए, क्या मौलाना तो हंसा रहे हैं। अच्छा बात हंसाने की होती है, डिपेंड करता है आपकी बात हंसने वाली बात है कौन सी। मिसाल के तौर पर अभी मैंने इनसे कहा ना कि यार नियाज नहीं है, आप सब हंसे, कोई ऐसी मतलब मैंने तो तफरीन का मिसाल है, लेकिन मिसाल इसी तरह मजलिस में भी इसी तरह होता है। आपने कई एक छोटी सी बात को ऐसी मजाकन कह दी, लेकिन हो सकता है वो आपने तो कस नहीं था कि लोग इतनी जोर से कहका लगाएं, लोगों ने कहका लगा दिया, बाद में आपसे कहा किबला आपने ऐसी बात कह दी, देखा लोगों ने कहका लगा दिया, पहली मुहर्रम में लोग आंसू निकल लेते और हंसने शुरू कर दिया, ये बात मामला खराब हो जाएगा, ये मामला खराब हो जाएगा। ये बातें जैसे हंसाने से मुराद क्या, दिलचस्पी से मुराद हंसना नहीं है। पहली बात तो दिलचस्पी से मुराद हमारी ये है कि मजलिस में जो होता है कंटिन्यूस आपकी मजलिस को सुनता रहे, दिलचस्पी मुराद ये, हंसाना नहीं मुराद है। कोई ऐसी बात जरूर नहीं करे जो हंसे, दिलचस्पी मुराद है कि आपने कहा 5 चीजें रवायत में आई है,
अब वो आपने कहा 1 2, फिर आप इधर उधर चले गए। अब बोला ये तीसरी चीज क्या मौलाना बताएंगे? आप फिर आए अपनी बात में, आपने कहा 3 हो गई। अब वो दिलचस्पी से मुराद ये सुन रहा है कान आपकी मजलिस, ये मुराद है, हंसाना मुराद नहीं है दिलचस्पी में। दिलचस्पी मुराद है, देखिए ये होता है। अच्छा, डिपेंड करता है आप कहाँ पढ़ रहे हैं, माहौल कौन सा है, अय्याम कौन से हैं। शब आशूर आप हंसाएंगे तो मुश्किल होगी। मैं खुद जानता हूँ तजुर्बा, फिर वही बात, मैं खुद जानता हूँ, मेरे सामने का वाक़या हुआ था शब आशूर। शब आशूर शक्यत नमाज के मसाइल डायरी से देख के एक सब बता रहे थे, यहाँ का वाक़या नहीं बाहर का है। झगड़ा हो गया 12 मुहर्रम को, शब आशूर शक्यत मसाइल की शक्यत नमाज, मेरे सामने की बात है, मैं मौजूद था उधर। क्या हुआ, 12 मुहर्रम को लोगों ने एतराज़ किया क्या मौलाना शब आशूर के मसाइल बताने का टाइम है, शब आशूर को हंसाने का लतीफ़े सुनाने का टाइम, शब आशूर को ज़ुलेखा का वाक़या सुनाने का, वो क्या मज़े ले लेकर ज़ुलेखा यूसुफ के वाक़े किससे सुना रहे हैं मिसाल के तौर पर। ये तो मुकर्रिर को अपने पर डिपेंड करता है कि सामने वाली पब्लिक कौन सी है, दिन कौन सा है, और मैं कौन सी बात कहाँ कर रहा हूँ। ये खुद एक खिताबत के उसूलों में है कि आपने कौन सी बात कब करनी है। और ये देखें पढ़ कर आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। थोड़ी सी मार लगेगी, हो सकता है मार से मुराद है कि आपने कोई बात कहनी नहीं थी, कह दी, लोगों ने आगे एतराज़, आपने कहा ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा हाँ ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, ये आपने नोट कर लिया अपनी ज़िंदगी में। फिर आइंदा कहीं गए, फिर खुदा ना खास्ता 1 साल 2 साल बाद फिर कोई ऐसे वाक़या आपने फिर नोट किया। अब 2-3 साल बाद जब आपको समझ में आएगा हाँ अब मुझे कौन सी बातें कहाँ करनी है। मैं नाम नहीं ले रहा खतीब का, मुझे किसी ने कोट किया कि मशहूर पाकिस्तान के खतीब थे, उन्होंने कहा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब तजुर्बात वाली बात वही, उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान में इतनी तकरीरें कर ली हैं कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि कौन सी तकरीर कहाँ करनी चाहिए। ये कैसे आया, खुद पढ़ कर। अब मैं आपसे कहूँ कि आप फलां जगह जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप ये पढ़ दीजिएगा, वहां गए आप, वो देखा तो माहौल ही कुछ और है। अब आपके बैकअप में, जिसे आजकल बैंक डेटा कहते हैं ना, बैंक डेटा में चार्ज होना चाहिए। बैंक डेटा आपका अगर चार्ज नहीं है तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं करेगा। तो आपके पीछे डेटा में इतना हदीस रवायत हो कि आपने कहा इधर आ तो गए, फंस तो गए, मिसाल के तौर पे हमारे इस्लाम में, अब करें क्या, सब लोग बैठे जनरल गुफ्तगू करनी है, तो कोई रवायत हदीस ऐसी आपके जहन में वाक़या हो कि आप इस मजलिस को 10-15 मिनट का जो सेशन है इसको आपने निकालना है। ये नहीं कहेंगे आप आगा साहब मैं तो जा रहा हूँ। तो अब ये सब चीज़ें लोग जब जाते हैं उनको तजुर्बा होता है तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है, मसाइब कौन से कहाँ पढ़ने हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको ये जज करनी पड़ेंगी कि दिलचस्पी का मतलब वाज़ेह हो रहा है कि हंसाना नहीं है, दिलचस्पी मतलब है आप अपनी मजलिस में ऐसे रखें कि लोग सुनते रहें 40 मिनट कंटिन्यू। और जो टाइम का मेरा असल बात था 45 मिनट, मजलिस को ज़्यादा तूला नहीं ना करें इन अयाम में। वैसे देखें शुरू के अयाम में मजलिस 50 मिनट भी हो जाती है, घंटा भर तक जाती है, लेकिन जनाब ज़हरा की मजलिस होगी 40-45 मिनट अमूमन लोग तामुल से सुनेंगे। जैसे मैंने शायद पहले भी पता नहीं किस्सा सुनाया नहीं सुनाया, चले फिर सुना देता हूँ कि मोहसिन कराची साहब बयान कर रहे थे कि लोग मजलिस सुनते कैसे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो मजलिस यूं सुनते हैं, जरा खड़े होगी बताए, सिर्फ यूं सुनेंगे बोले, कुछ लोग मजलिस सुनेंगे और कुछ यूं सुनेंगे। तो ये सब सुनने वालों के, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, और आप जो भी हज़रात पढ़ रहे हैं उन सबको पता होता है कि इस वक्त मैं इतना समझता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि जो भी पढ़ने वाला उससे इस बात का अंदाजा होता है कि कौन मजलिस किस तरह सुन रहा है। अगर मतलब इतना मजमा आपके कंट्रोल में, 100 आदमी भी अगर आपके कंट्रोल में मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो आप ऊपर से बैठ के आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सो कौन रहा है और मजलिस कौन सुन रहा है। ये मैं आपको बता दूं, मेरा अंदाजा तो यही है। आप ऊपर बैठे होते हैं, आपको अंदाजा होता है कि आपको हत्ता बाज लोग ऐसा होगा बिल्कुल करीब बैठने वाला हो जाएंगे, सो रहा होगा, खराटे की आवाज भी आ रही होगी और आपके लिए पढ़ना मुश्किल होगा। अब इसको कैसे उठाएं? ऐसा होता है, बेचारे लोग थके थके आते हैं, पहुंच गए मजलिस में, अब आप सबसे आगे बैठने का शौक भी उनको है और बेचारे मोहब्बत में आगे बैठते हैं, उसके बाद आगे आप उठा देना चाहिए ऐसे लोग। मुश्किल है, तौहीन हो जाएगी। हाँ, ये भी एक मुश्किल है, क्योंकि देखिए अज़ादार जो है ना वो किस मोहब्बत से आया आपको नहीं मालूम। एक दफा आपने टोक दिया ना, ये पूरा मजमा उसको बाहर निकलने तक छोड़ेगा नहीं। ये बता दूं मैं आपको, उसके घर तक नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जब भी वो मस्जिद में आएगा उसको बोलेगा नहीं वो मुझे क्या नहीं छोड़ेगा, मैं तो मस्जिद छोड़ के चले जाऊंगा, वो मुझे क्या नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या उसकी तौहीन हो जाएगी। ये बर्दाश्त, ये तहम्मुल है। एक दफा एक साहब मजलिस पढ़ने के एक जगह पर, बिल्कुल साहब को शौक था करीब बैठने का, आप यकीन मानो उसको इतनी खांसी आ रही थी, उस साहब बेचारे खांसी होगी,
اتنی ان کو کھانسی تھی کہ مجلس پڑھنا یقین ماننے اس صاحب کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن پورے 40 منٹ انہوں نے تحمل کر گزارے. حالانکہ خدا نہ خاصا اگر کہتے کہ قبلہ بہت زیادہ ماتا، اگر وہ وہاں سے اٹھ جاتا، آپ سوچیے وہ کمرے میں دوسرے چلے جاتا، لیکن آپ سوچیے کہ اس کو اپنی کیا انسلٹ محسوس کرتا، اور لوگ بھی اس کو کہتے الگ، اور دل میں اس کی جو دکھ ہوتا وہ الگ. اور ہو سکتا ہے یہ اللہ کے رسول اماموں سے اگر پسند نہ آتی بات تو اور مشکل میں آ جاتا معاملہ. یہ اور بات ہے. اب دیکھیں یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے بات مجمع کے اوپر. بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کسی کو کہتے کہ یار، کوئی کسی کو کہہ دے بھائی آپ، وہ کوئی کہہ دے، وہ الگ مسئلہ ہے. آپ کم سے کم یہ تحمل ہے. اچھا کہیں خدا نہ خاصا مجلس خراب کر دے وہ اس پہ الگ مسئلہ ہے. کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھ جائے جو ہر تھوڑی بات کہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بولے یار پڑھنے تو دے، پڑھنے نہیں دے رہا آپ کو، وہ ایک الگ مسئلہ بن جائے. وہ پھر آپ کے لیے وہ بھی کنٹرول. جیسے ہمارے میں نے کہا نا کہ آپ کے مہمان کا قصہ میں سنا دوں، بہت سال پرانا. ان کے احسان آباد میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تھے. اب آپ نے مجلس شروع کیا، آپ نے کہا رسول کے پاس ایک شخص آیا، پھر کیا ہوا. اب آپ نے چچا میاں بیچارے بزرگ تھے. اب یقین مانے بہت سنجیدہ ہمارے ایک دوست وہ بھی پڑھ رہے تھے میرے بعد، یا یاد نہیں ہے میرے سے پہلا پڑھا بعد میں پڑھا، یاد نہیں ہے. اب یقین مانے وہ کہہ رہے ہیں، مجھے کہنا میں ممبر پہ ہنستا نہیں ہوں. کہ میری بھی ہنسی چھوٹ گئی. کیوں؟ ہر آپ نے کہا رسول کے بعد، رسول نے اسے یہ کہا پھر کیا ہوا. ہر وہ تھوڑی دیر بعد کے پھر کیا ہوا. آپ نے جو بات کی پھر کیا ہوا. اب آپ بولے یار آغا میں مجلس پڑھوں یا اس کو بتاؤں پھر کیا ہوا. اب یہ مشکل ہے. آپ کو پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، 40 منٹ باقی ہے، اور یہ 10 دن آئے گا. مزے کی بات تو یہ مشکل ہے. یہ اب بہرحال کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس معاملات میں. یہ خطرناک معاملات ہوتے ہیں. یہ ایک آدھ مجلس کے یہاں پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کسی کو مسلسل آدمی کھانس رہا ہے، ہر سیکنڈ ہر منٹ پہ وہ یقین مانے کھانس رہا ہے مجلس، اور بیٹھے بھی ممبر کے ساتھ. اب آپ سوچیے ہے بھی 40 آدمی بیٹھے، جگہ بھی چھوٹی ہے. ایسا نہیں کہ امام بارگاہ ہو تو چلے مثال ہے کہ آدمی کو پتہ نہ چلے، باقاعدہ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں خطابت کے اس میں آتی ہیں کہ آپ آدمی کو اس کو کنٹرول کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے 4:20. قاری صاحب آ گئے؟ قاری صاحب آ گئے. اچھا قاری صاحب بھی آ گئے. تو آپ وہ 5 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. تو بہرحال سوال جب اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی ہو سوال جب تو بات نہیں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد آل محمد.